کہ اپنے نوجوان اولاد کو صرف نہ کرو کہہ کے نہیں روکا جاتا۔ نصیحت صرف اس طرح نہیں کی جاتی کہ نہ کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ صاحب گوئی سے انہوں نے عرض کیا۔ اب مجلس میں جو صحابہ بیٹھے تھے انہوں نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ تم حضور علیہ السلام کی روبرو کیا کہہ رہے ہو، اس کو روکنے کے لیے لپکے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو روکا اور آپ نے اس صحابی سے ارشاد فرمایا کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ یہ عمل کرے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، قسم اس ذات کے جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرو گے کوئی تمہاری بہن کے ساتھ یہ عمل کرے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرو گے کوئی تمہاری پھپھو کے ساتھ، کوئی تمہاری خالہ کے ساتھ یہ عمل کرے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ ہر جملے کے آخر میں یہ بھی ارشاد فرماتے جا رہے تھے کہ لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے، یعنی عورت کے ہر روپ کو اس کے سامنے پیش کیا کہ اگر تم اپنی ماں کے ساتھ زنا برداشت نہیں کرتے تو دوسری کی ماں کا بھی احترام کرو۔ تم اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی خالہ، اپنی پھپھو کے ساتھ یہ رویہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی ان کے ساتھ یہ رویہ رکھے تو دوسرے لوگ بھی یہی چاہتے ہیں، دوسرے لوگ بھی یہ برداشت نہیں کرتے۔ تو یہ نصیحت کا ایک پہلو ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سامنے بٹھا کے ان کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما اور اس کی عزت کی حفاظت فرما، اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ حدیث روایت کرنے والے صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ نے اس نوجوان صحابی میں ایسی تبدیلی پیدا کر دی کہ نظر اٹھا کر کسی کو نہیں دیکھتے تھے۔ اس روایت سے ہمیں بنیادی بات یہ معلوم ہوئی کہ اپنے نوجوان اولاد کو صرف نہ کرو کہہ کے نہیں روکا جاتا۔ نصیحت صرف اس طرح نہیں کی جاتی کہ نہ کرو، یہ دوستی نہ رکھو، اس کے ساتھ تعلق نہ رکھو، موبائل استعمال نہ کرو، ایسا نہیں ہوتا۔ نہ کرنے سے اور منع کرنے سے ضروری نہیں ہے کہ وہ رک جائے، بلکہ نصیحت ایک خاص اسلوب کے ساتھ ہونی چاہیے، اس کو سمجھا کر دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس روایت میں ایک منفرد اسلوب استعمال فرمایا، اختیار فرمایا کہ اس صحابی کے سامنے عورت کے ہر روپ کو پیش کیا کہ جب تم برداشت نہیں کر سکتے تو دوسرے لوگ بھی برداشت نہیں کرتے۔ تو معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کو ہر ممکن طریقے سے سمجھانا چاہیے، نصیحت کے اسالیب پر غور کرنا چاہیے کہ میں نے اپنی اولاد کو نصیحت کرنی ہے تو کس اسلوب کے ساتھ کروں، کس طریقہ کار کے ساتھ کروں، یہ بھی سوچنے کا کام ہے جس پہ والدین توجہ نہیں دیتے، بس روک ٹوکی کرتے رہتے ہیں، نتیجتاً اولاد نہیں مانتی، وہ سرکش بنتی جاتی ہے۔ تو اس میں اولاد سے زیادہ والدین کا قصور ہوتا ہے کہ انہیں نصیحت کرنی نہیں آتی۔ تو نصیحت کرنا یہ بھی ایک سیکھنے کا کام ہے کہ سیکھنا چاہیے۔ اور کہاں سے سیکھنا چاہیے؟ حضور علیہ السلام کی سیرت سے، کہ آپ نے کس طریقے سے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، نوجوانوں کی تربیت فرمائی۔ تو نصیحت کے اسلوب کو سیکھ کر پھر منصوبہ بندی کے ساتھ اپنی اولاد کو جب انسان سمجھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس میں برکت ڈالتا ہے اور پھر اس کی اولاد کو محفوظ بھی رکھتا ہے۔